بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت معاذ بن عمر بن جموع اور حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہما کی بہادری۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بہادری کے قصے باب چل رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے کھڑے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ میری کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں، تمہارا کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک وہ نہ مر جائے یا میں نہ مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے بھی ہاتھ پکڑ کر یہی سوال کیا، اور جو پہلے نے کہا وہی اس نے بھی کہا۔ اتنے میں ابو جہل دوڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا؟ دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، میں نے اسے قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں پونچھ لی ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، اور ابو جہل کے سامان کا حضرت معاذ بن عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کو دینے کا فیصلہ فرمایا، اور دوسرے نوجوان حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ تھے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں صف میں کھڑا ہوا تھا، جب میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دو نو عمر لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کے یہاں ہونے سے مطمئن نہ ہوا۔ اتنے میں ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے چھپ کر مجھ سے کہا، اے چچا جان، ابو جہل دکھا دے کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اسے قتل کر دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ دوسرے نے بھی اپنے ساتھی سے چھپ کر مجھ سے وہی بات کہی۔ میں ان دونوں کی بہادری والی باتوں سے بڑا متاثر ہوا، اور میری یہ تمنا نہ رہی کہ میں ان دونوں کی بجائے دو اور مضبوط آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ پھر میں نے ان دونوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ پھر ان دونوں نے شکرے کی طرح ابو جہل پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کے وار کیے۔ یہ دونوں افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ تھے۔ بظاہر ان دونوں کے ساتھ حضرت معاذ بن عمر بن جموع بھی ابو جہل کے قتل میں شریک ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ کے حضرت معاذ بن عمر بن جموع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل غزوہ بدر کے دن درختوں کے جھنڈ جیسے لشکر میں تھا، اس کے چاروں طرف کافر ہی کافر تھے اور وہ بالکل محفوظ تھا۔ میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، ابو الحکم یعنی ابو جہل تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اس تک پہنچ کر اسے قتل کرنے کو میں نے اپنا مقصد بنا لیا، اور میں ابو جہل کے ارادے سے چل پڑا۔ جب وہ میرے نشانے پر آ گیا تو میں نے اس پر حملہ کیا اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں آدھی پنڈلی سے اڑ گیا۔ اللہ کی قسم، وہ پاؤں ایسے اڑ کر گرا جیسے کوٹتے ہوئے پتھر کے نیچے گٹھلی اڑ کر جاتی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار مار کر اسے کاٹ دیا، لیکن بازو کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ لڑائی کے زور میں مجھے ہاتھ کی تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور سارا دن میں ہاتھ پیچھے لٹکائے ہوئے لڑتا رہا، یہاں تک کہ لیکن جب میں اس کے لٹکے رہنے سے تکلیف ہونے لگی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر
زور سے کھینچا جس سے وہ کھال ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا، اور میں نے اسے پھینک دیا۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔